پارہ 5 سورہ النساء آیت نمبر 64۔ لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے من رسولن کوئی رسول الا مگر لیطاع تاکہ وہ اطاعت کیا جائے باذن اللہ اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ کے حکم سے۔ ولو اور اگر انہم بے شک وہ اذ جب ظلموا انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنے نفسوں پر۔ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گناہ کیا، جب انہوں نے گناہ کیا، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہی آپ پر ظلم کرتا ہے۔ جاؤکا وہ آ جاتے آپ کے پاس، فاستغفروا پھر وہ بخشش مانگتے اللہ سے، واستغفرا اور بخشش مانگتے لہم الرسول ان کے لیے رسول، لوجدوا البتہ وہ پاتے اللہ کو تواباً بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیماً نہایت رحم کرنے والا۔ اور ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر یہ اس وقت تمہارے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو یہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان پاتے۔ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے رسول کو اس کے سوا نہیں بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، یعنی رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ رسول کی اطاعت ہو، سب لوگ رسول کی بات مانیں، رسول کی فرما برداری کریں۔ اور یہ کس کے حکم سے تھا؟ اللہ کے حکم سے، یعنی رسول کی فرما برداری کرنا اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کا حکم تھا کہ جو رسول بتا رہے ہیں اس کی فرما برداری کرو، ان کی بات مانو۔ اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے گناہ کیا، جب انہوں نے کوئی گناہ کیا، اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اس وقت تمہارے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے، یعنی گناہ کیسے کیا انہوں نے؟ رسول کی نافرمانی کی۔ جب وہ ان کو احساس ہوتا اور وہ آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگتے، بخشش مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے اور رسول بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتے، تو کیا ہوتا؟ تو یہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول فرما لیتے اور بخشش بھی کر دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، یہ قرآن مجید میں کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کی رسول کی فرما برداری کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے منہ نہ پھیرو۔ کیا کہا گیا؟ پہلے تو رسول کی اور اللہ کی فرما برداری کرو، پھر حکم سننے کے بعد جب کوئی حکم آ جائے تو منہ نہ پھیرو، ایسا نہ کرو کہ نافرمانی کرو، ایسا نہ کرو۔ پھر سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132 میں فرمایا اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو گے تو کیا ہوگا؟ تم پر اللہ تعالیٰ رحم کریں گے۔ پھر سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 میں فرمایا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ انعام کس پہ کیا؟ صدیقین، شہداء، جو ہم پڑھتے ہیں نا انعمت علیہم، جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، تو کن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ انعام کریں گے؟ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا، تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے، وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے۔ وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ پھر سورہ نمبر 33 آیت نمبر 71 میں فرمایا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔
یعنی وہ کامیاب ہو گیا جو اللہ اور رسول کی بات مانے گا۔ پھر آیت نمبر 24 سورہ نمبر 24 آیت نمبر 52 میں فرمایا، اور کامیاب وہی ہے جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ کون کامیاب ہے؟ پہلی بات، جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے، بات مانے، دوسرا اللہ سے ڈرے، اور تیسرا اس کی نافرمانی سے بچے۔ 3 کام بتا دیے گئے کامیابی کے لیے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں، دوسرا اللہ سے ڈریں، اور تیسرا نافرمانی سے بچیں۔ اور کامیاب کون انسان ہے؟ کامیاب وہ انسان ہے جو بغیر جہنم میں جائے سیدھے جنت میں چلا جائے، وہی اصل کامیاب انسان ہے۔ پھر سورہ نمبر 4 آیت نمبر 13 میں فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی وہ جنت میں جائے گا اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ کیا کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ کیا کامیابی ہے؟ جنت میں داخلہ۔ جنت میں جو جہنم میں جائے بغیر سیدھے جنت میں چلا جائے گا، وہ اصل کامیاب ہوگا۔ اور یہ کامیابی کس سے ملے گی؟ یہ کامیابی اللہ اور رسول کی فرما برداری سے ملے گی، یہ کامیابی اللہ کے تقوی سے ملے گی کہ انسان اللہ سے ڈرے اور اس کی ہر نافرمانی سے بچے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اصل میں خدا کی فرما برداری کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ منافقین کے لیے 2 چیزیں بہت بھاری ہیں، ایک تو رسول کی اطاعت، دوسرا جہاد کرنا اور رسول کی اطاعت۔ یہ 2 چیزیں ایسی تھیں جو منافقین کے لیے بہت بھاری تھیں۔ ایک تو کیا تھا؟ رسول کی اطاعت، وہ رسول کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ تو اپنی مرضی پر چلنا چاہتے تھے۔ دوسرا کیا تھا؟ جہاد کرنا۔ ان کو جہاد کرنا بہت برا لگتا تھا، کیونکہ جہاد میں ان کو لگتا تھا کہ ہم جہاد کرنے جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، تو اس لیے وہ اس چیز سے بچتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد بتایا ہے کہ آپ کو کیوں بھیجا گیا ہے، کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ کو بھیجنے کا مقصد ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، یعنی آپ کو فالو کیا جائے، آپ کی بات مانی جائے، آپ کو فالو کیا جائے، جو آپ کہیں اسے مانا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی کہتے تھے جو اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ ہر ایک سے بات کرے، اسے حکم دے۔ اس لیے اللہ نے وقت وقت پر پیغامبروں کو اپنے حکم اور پیغام کے ساتھ بھیجا تاکہ لوگ ان کی بات مانیں۔ اصل میں وہ حکم اللہ کا ہی ہوتا تھا جو پیغامبر لاتے تھے۔ منافقین کے لیے اللہ رسول کی اطاعت کرنا بہت بھاری تھا۔ وہ رسول کی اطاعت میں آنا کانی کرتے تھے، تو فرمایا گیا کہ اور ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کلیئر کر دیا کہ جو رسول کی اطاعت ہے وہ تمہیں اللہ کے حکم سے کرنی ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، یعنی رسول کے بھیجے جانے کا مقصد ہی اس کی بات ماننا ہے۔ جو وہ قانون لایا ہے اسے مانا جائے، جو رسول احکام دے اسے مانا جائے، نہ کہ انسان کہے کہ میں یہ تو مانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن کرے وہ جو اس کا پیر کہے، یا وہ کرے جو اسے پسند ہو۔ اس کو اطاعت کرنا نہیں کہتے۔ یعنی انسان کہے کہ ہاں اللہ کو بھی مانتا ہوں، میں رسول کو بھی مانتا ہوں، اور نشید گا رہے ہیں رسول کے، سب کچھ کر رہے ہیں، اور جب بات ماننے کی بات آئی کہ ہاں اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے ایسا کرو، تو انسان وہ نہ کرے، اور جو بھی اس کا پیر اولیاء جس کو بھی اس نے اپنا پیر بنا رکھا ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہ بات مان رہا ہے، وہ تو یہ غلط ہے، یہ رسول کی اطاعت نہیں ہے۔ رسول کی اطاعت یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ ہمیں کرنا ہے، کیونکہ آپ جو بھی کہتے تھے وہ اللہ کے حکم سے ہی کہتے تھے۔ آپ کے حکم کو ماننے کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا۔ اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا
یعنی جنہوں نے بھی رسول کی اطاعت نہیں کی تو انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، یعنی ان سے گناہ ہوا، اور جب انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے گناہ کیا ہے اور اللہ کو ناراض کیا ہے، جن کی انہیں آخرت میں سزا ملے گی، اور وہ اللہ سے اس بات کی معافی مانگتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو احساس ہو جاتا، ہمیں بھی اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور جب ہمیں احساس ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو یہ اس ٹائم کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ اس وقت تمہارے پاس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جب ان میں آپ زندہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ سے دعا کے لیے کہتے، یعنی آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو ضرور معاف کر دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو اتنی توبہ قبول کرنے والے اور اتنے مہربان ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانی پر بھی ان کو معاف کر دیتے۔ اب یہ کیا ہوتا تھا مدینہ میں، جو یہ منافقین تھے، جب ان کو لگتا تھا کہ جیسے دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، تو انہوں نے سوچا کہ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے فیصلہ کرانے کے لیے تو کیا ہوگا، وہ صحیح فیصلہ کریں گے تو ہم ہار جائیں گے۔ جیسے اس میں سے ایک جو ہے اس کو پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو ایسے لوگ سوچتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی بجائے کہیں اور چلتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے، تو ایسے میں کیا ہوگا کہ ہم اپنی مرضی کا فیصلہ کرا لیں گے۔ تو اس طرح سے وہ رسول کی نافرمانی بھی کرتے تھے، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کچھ کر دیتے تو وہ اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے، تو اس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی جگہ پہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ حکم کیا ہے اس آیت میں؟ اللہ کے رسول کی اطاعت فرض ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہہ رہے ہیں، جو بھی ہمیں قرآن کے ذریعے یا حدیثوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے، تو اس کو فالو کرنا ہم پر فرض ہے۔ گناہ کیا ہے؟ رسول کی بات کے اوپر اپنی بات رکھنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا یہ کام کرو اور ہم کہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم تو یہ کریں گے جو ہمیں پسند ہوگا، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، جس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہم یہاں تک کہ جب حدیث سنائی جاتی ہے تب بھی بہت غور سے اس کو سننا چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے۔ کسی کی رائے کے مقابلے میں حدیث ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے، یعنی رائے کو اوپر رکھنا اور حدیث کو پیچھے رکھنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح حدیث کا علم ہونے کے باوجود کسی امام یا پیر یا مرشد کی رائے کو ترجیح دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کہ آپ کے پاس حکم آ گیا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، اور آپ وہ نہ مانیں اور یہ کہیں کہ نہیں یہ جو ہے یہ امام ایسا کہتا ہے یا میرا جو پیر ہے وہ ایسا کہہ رہا ہے، تو وہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ آگے نہ بڑھو کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو انہوں نے فرما دیا وہ مانو، اپنی رائے کو اس پر مت رکھو، آگے مت بڑھو، ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اس زمانے میں کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی جو آواز ہے وہ بھی نبی کی آواز سے تیز نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی نبی کے ساتھ اونچی آوازوں کے ساتھ بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، یعنی احترام کرو نبی کا۔ آپ کی آواز نبی کی آواز سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ تک فرما دیا گیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو صرف آواز اونچی کرنا ہی اتنا بڑا گناہ ہے، تو پھر سوچیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آئے اس کو ہم نے ایک طرف کر کے اپنی بات کر رہے ہیں تو وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ کیا فرمایا یہاں؟ اگر تم آواز تیز کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی امام مالک کے پاس آیا اور ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے بتایا اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ جو بھی انہوں نے مسئلہ پوچھا تو امام مالک نے کیا کیا؟ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اس آدمی نے کہا، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام مالک نے یہ آیت تلاوت کی۔ جب اس آدمی نے کہا
کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ تو امام مالک نے یہ آیت تلاوت کی، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یعنی اس کو یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی آپ مطلب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، اس کے بعد تم میری رائے پوچھ رہے ہو، تو مطلب غلط بات ہے نا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو ختم ہو گئی بات، اور جو اس حکم کی مخالفت کرے گا تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں کسی فتنے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یعنی اس کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہ ہو جائیں اور وہ کسی دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 63 ہے۔